السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتوار کا دن صبح کے 9 سورج کی کرنیں میرے کمرے میں کھڑکی کے ذریعے آ رہی تھیں۔ میں سویا ہوا تھا، کھڑکی سے ٹھنڈی ہوائیں آ رہی تھیں۔ جو مجھے لگتا تو ایسا سکون محسوس ہوتا تھا کہ دل اٹھنے کو نہ کرتا تھا، لیکن اس پرسکون ماحول میں زور زور کی آوازیں مجھے سونے نہیں دے رہی تھیں۔ ان کی وجہ سے میں اٹھا، اپنے کمرے سے باہر گیا۔ پھر میری بیوی کی وہی روز کی شکایات مجھے سننے کو ملی۔ میں ان کی روز روز کی شکایات سے تنگ آ چکا تھا۔ وہ ہر وقت میری ماں سے تنگ ہوتی تھی۔ میری ماں بہت زیادہ بیمار تھی۔ طبیعت سخت خراب ہونے کی وجہ سے وہ چارپائی پر پڑی رہتی تھی اور کوئی کام کاج نہ کر سکتی تھی۔ ان کی کوئی بیٹی نہ تھی جو ان کے پاس چلی آتی اور رسوائی کے دن ختم ہو جاتے۔ میں اپنی بیوی کو سمجھاتا تھا کہ ایسی باتیں نہ کیا کرو، وہ میری ماں ہے، بھائی ان کا احترام کرنا تم پر فرض ہے، میرے علاوہ ان کا کوئی نہیں ہے، اگر میں ہی ان کا سہارا نہ بنوں تو وہ کس کے پاس جائیں۔ میری بیوی مجھ سے کہتی کہ اپنی ماں کو اولڈ ہاؤس چھوڑاؤ، ان کے جسم سے بو آتی ہے، اور آج تو بستر پر ہی انہوں نے ساری گندگی پھیلا دی، اب مجھ سے ان کی خدمت نہیں ہوتی، تم اپنی ماں کو اولڈ ہوم چھوڑ کر آؤ۔ میں نے اس کو سمجھایا کہ ایسا ممکن نہیں ہے، میں کیسے اپنی بوڑھی ماں کو دوسروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دوں، میں ان کا سہارا ہوں، میں زندہ ہوں، میں مر تو نہیں گیا جو ان کو چھوڑ دوں، میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا۔ میری بیوی نے میرا غصہ دیکھ کر اپنا منہ دوسری سائیڈ کر لیا اور وہاں سے چلی گئی۔ یہ بات ختم ہو چکی تھی، لیکن صرف اسی وقت کے لیے۔ میں پہلے بھی کئی بار اس سے بات کہہ چکا تھا اور اسے خاموش بھی کروا چکا تھا، لیکن وہ پھر بھی یہی بات کرتی تھی۔ اس بات کو جب 2-3 دن گزر گئے، میں گھر واپس آیا۔ شام کو تو میری ماں کیا کر رہی تھی، معدہ خراب ہونے کی وجہ سے ان کو کوئی بھی خوراک ہضم نہیں ہوتی تھی۔ میں جلدی سے آیا اور ان کے کپڑے صاف کیے اور اپنی بیوی سے کہا کہ جگہ صاف کر دے۔ بس میرا یہی کہنا تھا کہ میری بیوی شروع ہو گئی۔ پہلے کی طرح اس نے وہی بات کرنا شروع کر دی اور کہا کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کہیں ان کو یہ بیماری نہ لگ جائے، تمہاری ماں یہاں پر جراثیم پھیلا رہی ہے، خدا کا واسطہ اس کو یہاں سے لے جاؤ، اب میں ان کو یہاں پر مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ اور آج تو اس نے حد ہی کر دی، جب اس نے مجھ سے آج ایک ایسی بات کی جس کا میں نے کبھی سوچا تک نہ تھا، تو حیرانگی سے میں اس کو دیکھتا رہ گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ اس نے مجھ سے کہا کہ آج اس گھر میں فیصلہ ہو کر رہے گا، یا تمہاری ماں رہے گی یا پھر میں رہوں گا، کیونکہ میں اب اس عورت کے ساتھ اب مزید گزارا نہیں کر سکتی۔ یہ مریض عورت کب سے میری جان کے پیچھے پڑی ہے، ان کی وجہ سے میرے بچے آئے دن بیمار ہو جاتے ہیں، پورے گھر میں جراثیم پھیلا رہی ہے، نہ جانے کب ان سے جان چھوٹے گی۔ میری آج میں یہ فیصلہ کر چکی، یا یہ جائے گی یا میں جاؤں گی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، اور اب بس مجھے یہی سمجھ آیا کہ مجھے اپنی امی کو اولڈ ہوم چھوڑ کر آنا چاہیے۔ میں اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر اپنی ماں کو اولڈ ہوم چھوڑ کر آ گیا۔ یہ عورت جو میری ماں تھی، اور آج میں ان کو اولڈ ہوم چھوڑنے جا رہا تھا۔ مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا، میرے دل میں ایک وسوسہ تھا، لیکن میں کیا کرتا، میں مجبور تھا، بیوی کی باتوں میں آ گیا تھا اور اس کو چھوڑ آیا۔ جب میں گھر واپس آیا تو ایک اور ہی نظارہ میرے سامنے آیا، جس کو دیکھ کر مجھے بہت حیرانی ہوئی۔ میری بیوی نے پورے گھر کو دھویا ہوا تھا۔ جو بستر اور جو چارپائی میری ماں استعمال کرتی تھی
اس کو باہر مانگنے والوں کو دے دیا۔ مجھے بہت حیرانی ہوئی۔ میں نے آ کر اس سے کہا کہ یہ سب کیوں کیا؟ اس نے کہا کہ بس یہ ہمارے کام کا نہیں تھا، فضول تھا، اسی لیے میں نے اس کو اس کی اصل جگہ پر بھجوا دیا۔ میں خاموش رہا۔ شاید یہ میری بے بسی کی آخری حد تھی۔ خیر، میں اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ میری زندگی اس قدر مصروف ہو گئی کہ ٹائم گزرنے کا پتہ ہی نہ چلتا۔ شروع میں ہر روز اپنی ماں کو ملنے جاتا تھا، لیکن جب کچھ دن گزر گئے تو میں نے جانا چھوڑ دیا۔ میں ہفتے میں ایک بار ان سے ملنے جاتا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ میں نے دن بڑھا دیے اور ہر مہینے کے آخر میں ان سے ملنے جاتا تھا۔ اس سب کی وجہ کچھ اور تھی، کیونکہ میں جب بھی اپنی ماں کو ملنے جاتا تھا وہ مجھ سے روتی ہوئی ملتی تھی، مجھے گلے لگاتی اور کہتی تھی کہ مجھے اولڈ ہاؤس سے لے چلو، اپنے گھر لے چلو، مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ لیکن میں کیسے ان کو اپنے گھر لے جا سکتا تھا؟ ہر وقت ان کو کوئی نہ کوئی بہانہ سناتا اور کہتا کہ اگلی بار جب آؤں گا آپ کو لازمی لے کر جاؤں گا، لیکن ہر دفعہ میں ان کو وہیں پر ٹھہرا کر آتا۔ اب میری ماں بھی سمجھ چکی تھی کہ میں ان کو گھر واپس نہیں لے کے جانا چاہتا۔ میری ماں مجھے میرے اتنے بڑے ظلم کے باوجود بھی ہر وقت دعائیں دیتی تھی۔ مجھے اس پر تھوڑی سی شرمندگی ہوتی، لیکن میں خود کو مجبور اور لاچار سمجھتا اور وہاں سے واپس آ جاتا۔ اب وقت یوں ہو چکا تھا کہ میں 3 ماہ بعد ان کے پاس جاتا اور ان سے ملتا۔ میرے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی جن سے میں بہت زیادہ پیار کرتا تھا، ان کی ہر خواہش پوری کرتا تھا۔ وہ مجھ سے کبھی کبھی کہتے تھے کہ ہمیں دادی کے پاس لے چلیں، ہمیں ان کی یاد آ رہی ہے، ہم نے ملنا ہے۔ تو ان کے کہنے پر میں ان کو لے جاتا تھا۔ ایک دن جب میرے بڑے بیٹے کی سالگرہ تھی، ہم سب آپس میں بہت خوش تھے۔ شام کا وقت تھا، میرا گھر بہت ہی خوبصورت طریقے سے سجایا ہوا تھا۔ گھر میں مہمانوں کا بہت زیادہ رش تھا۔ ہر قسم کے کھانے میں نے آج کے دن پکوائے۔ اسی طرح مجھے اولڈ ہوم سے کال آئی، اور جو خبر مجھے انہوں نے دی وہ سن کر میں پریشان ہوا، لیکن اس قدر مجبور تھا کہ یہ سب کچھ چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا، حالانکہ مجھے جانا چاہیے تھا۔ وہ خبر میرے لیے کسی آزمائش سے کم نہ تھی، لیکن میں اس قدر بے حس ہو چکا تھا اس پر خاموش رہا، کیونکہ مجھے یوں لگ رہا تھا یہاں پر سب کچھ چھوڑ کر جانا مناسب نہیں ہوگا۔ گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں اور میرے بچے کی پہلی سالگرہ ہے، میں کیسے سب کچھ چھوڑ کر چلا جاتا؟ اولڈ ہوم والوں نے بتایا کہ آپ کی والدہ کا انتقال ہو چکا ہے، آپ ان کو لے جائیں۔ میں نے ان سے کہا کہ میں اس شہر میں نہیں ہوں، جس کی وجہ سے یہاں پر نہیں آ سکتا۔ مزید میں نے اولڈ ہوم والوں سے کہا کہ میری ماں کو دفن کر دیں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے آنے کا، میں بہت لیٹ ہو جاؤں گا، آپ مہربانی کر کے ان کا یہ آخری کام بھی خود کر لیں۔ اس کے بعد میں نے فون کاٹ دیا۔ میری بیوی نے مجھ سے پوچھا کہ کس کی کال تھی، لیکن میں نے اسے نظر انداز کر کے کہا کہ میرے دوست کی کال تھی۔ میں نے کسی کو نہیں بتایا۔ دل ہی دل میں مجھے بہت افسوس بھی ہو رہا تھا کہ میں چلا جاؤں۔ میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا تھا، لیکن میں نے خود کو مجبور پایا اور وہاں سے جانے سے انکار کر دیا۔ سالگرہ کا فنکشن بہت ہی اعلیٰ گزرا، سب نے بہت تعریف کی اور بہت سارے گفٹ ہمیں ملے۔ اگلا دن ہم نے گفٹ کھولنے میں گزار دیا اور مجھے اپنی ماں کا خیال ہی نہ رہا۔ میں چاہتا تھا کہ سالگرہ کا فنکشن ختم ہونے کے بعد میں ان کے پاس جاؤں گا، لیکن جا نہ سکا اور اپنے کام کاج میں مشغول ہو گیا۔ یہ سب مجھے بہت نارمل لگا۔ دن گزرتے گئے، میں اپنی زندگی میں مصروف ہوتا گیا۔
میرے بچے بھی اسکول جانے لگے، مجھ پر گھر کی ذمہ داریاں اور بڑھ گئیں۔ میں اپنی ماں کو بالکل بھول چکا تھا۔ کبھی ان کا خیال آتا تو میں سوچتا تھا کہ اب تو وہ مر چکی ہیں، میں بالکل ان کی ذمہ داریوں سے فری ہو چکا ہوں۔ ایک دن جب میری بیوی نے مجھ سے پوچھا کہ اپنی ماں کے پاس جاتے ہو، ان کی طبیعت کیسی ہے، زندہ ہیں یا مر گئی ہیں، تو میں نے اس کو بتایا کہ ہمارے بیٹے کی سالگرہ والے دن ہی اس کا انتقال ہو گیا تھا اور میں نہیں گیا تھا۔ مجھے مناسب نہ لگا، مہمانوں کو گھر چھوڑ کر میں کیسے جاتا۔ میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ آپ نے بہت اچھا کیا، گھر میں فنکشن تھا، اب آپ کیسے جا سکتے تھے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور خاموش رہا۔ زندگی تھی، رک تھوڑی سکتی تھی، چلتی رہی۔ ایک دن جب مجھے میرے بڑے بیٹے کے اسکول سے کال آئی، میرا فون چارجنگ پر لگا ہوا تھا، میں اور میری بیوی باہر صحن میں چائے پی رہے تھے، تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ جاؤ میرا فون لے آؤ۔ وہ فون لے آئی تو میں نے کال اٹھائی۔ کال پر جو میں نے بات سنی، اس بات کو میں سن نہیں پا رہا تھا۔ وہ بات میرے لیے ناقابل برداشت تھی۔ مزید میرے بیٹے کے استاد نے مجھے بتایا کہ آپ جلدی سے اپنے بیٹے کو آ کر اسکول سے لے جائیں، اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہاں سے تو ٹھیک گیا تھا، اس کو کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے مجھے کوئی بھی بات نہیں بتائی اور کہا کہ خدا را آپ جلدی واپس آ جائیں اور اس کو آ کے لے جائیں۔ میں نے جب یہ سنا تو میرے اوسان خطا ہو گئے۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، نہ جانے ایسا کیا ہو گیا کہ اس کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہو گئی۔ میں نے اپنی بیوی سے جب اس بات کا ذکر کیا تو اس نے کہا کہ آپ فوراً جائیں اور اس کو لے کر آئیں۔ مجھے بہت زیادہ فکر ہونے لگی، کیونکہ مجھے اپنی اولاد سے بہت زیادہ پیار تھا۔ میں اپنی جان سے زیادہ ان کو چاہتا تھا، تو میں کیسے اپنے بچوں کو تکلیف میں دیکھ سکتا تھا۔ میں کچھ بغیر سنبھلے جلدی سے گیا، سکول پہنچا۔ جو حالت میں نے اپنے بیٹے کی دیکھی وہ مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ میرا کلیجہ چھلنی ہو رہا تھا اور مجھے اپنی آنکھوں دیکھے پہ یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ اس سے پہلے میں نے اپنے بیٹے کو اتنی تکلیف میں اور اتنی اذیت میں نہیں دیکھا تھا۔ میں بھاگ کر اپنے بیٹے کے پاس گیا، جو پرنسپل کے آفس میں ایک صوبے پر بے ہوش مردوں کی طرح پڑا ہوا تھا۔ میں نے پرنسپل سے کہا کہ آپ اس کو ہسپتال کیوں نہیں لے گئے؟ آپ اس کے مرنے کا انتظار کر رہے تھے؟ تو اس نے مجھے کہا کہ نہیں، ہم آپ کے آنے کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ اس کو کچھ بھی ہو سکتا تھا اور اس کا الزام ہمارے سر آنا تھا، اسی وجہ سے۔ یہ آپ کا بیٹا ہے اور اس کو لے جائیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اس کو کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ وقت اس بات کا نہیں ہے، اب اس کو جلدی سے ہسپتال لے جائیں۔ میری بیوی میرے ساتھ تھی، ہم دونوں نے اس کو جلدی سے اٹھایا اور ہسپتال لے گئے۔ میں اور میری بیوی اس کی حالت کو دیکھ کر سارا راستہ روتے رہے اور ہم خدا سے کہتے رہے کہ خدا اس کو بچا لے، نہ جانے اس کو کیا ہو گیا ہے۔ گھر سے تو یہ بالکل ٹھیک ٹھاک نکلا تھا۔ ہم ڈاکٹر کے پاس اس کو لے گئے ہیں، ڈاکٹر نے کمرے سے ہمیں باہر نکال دیا۔ یہ بات ہمیں سمجھ نہ آئی۔ جب ہم اس کو بیڈ پر لٹا کے آئے تھے تو اس کے ناک میں سے خون بہہ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ لوگ جلدی سے اس کمرے سے چلے جائیں، ہم خود اس کا ٹریٹمنٹ کریں گے۔ ہم کمرے سے واپس آ گئے۔ جیسے ہی واپس آئے تو فوراً ڈاکٹر آ گئے، اور جو بات انہوں نے آ کر ہم سے کہی اس سے ہمارا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا۔ جو بات ڈاکٹر نے ہمیں بتائی تھی وہ میری سمجھ سے باہر تھی۔
ایسا کیا ہو گیا تھا جو ڈاکٹر نے ہم سے یہ بات کہی؟ میں ڈاکٹر سے تفصیل لینا چاہتا تھا اپنے گھر میں، لیکن انہوں نے کچھ نہ بتایا اور کہا کہ آپ کے بیٹے کا آپریشن کرنا پڑے گا، فوراً 5 لاکھ کا انتظام کریں۔ اور ایک پیپر انہوں نے ہمیں لا کر دیا اور کہا کہ اس بچے کے والد کو اس پر سائن کرنا ہوں گے۔ میری بیوی مجھے غور سے دیکھ رہی تھی اور روئے جا رہی تھی۔ میری حالت اس سے بھی زیادہ خراب تھی، لیکن میں اس کو بھی حوصلہ دے رہا تھا۔ اگر اس وقت میرا حوصلہ پست ہو جاتا تو نہ جانے میری بیوی کو کچھ ہو جاتا۔ میں نے جلد ہی خود کو سنبھالا اور اس کو بھی حوصلہ دیا۔ میں ڈاکٹر سے بار بار پوچھتا رہا کہ اس سب کی وجہ کیا ہے، میرے بیٹے کو کیا ہوا ہے، آخر آپ لوگ ہمیں کیوں نہیں بتا رہے آپریشن کرنے کی وجہ کیا ہے، آپ خاموش کیوں ہیں، ہم سے امتحان کیوں لے رہے ہیں، خدارا ہمیں کچھ بتائیے، ہمارا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ ڈاکٹر نے تسلی دی اور کہا کہ اب دعا کریں، خدا نے چاہا تو آپ کا بیٹا بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور خدا کی طرف دیکھا اور کہا اب تو ہی ہمیں اس مصیبت سے بچا لے۔ اب بات یہ تھی کہ 5 لاکھ کہاں سے آتا؟ میری بیوی نے کہا کہ میرے زیور پڑے ہیں، ان کو بیچ دو، گھر کو بیچ دو، جو کچھ ہے ہمارے پاس سب کچھ بیچ دو، لیکن مجھے میرا بیٹا سلامت چاہیے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں گھر گیا، میری بیوی ہسپتال میں تھی۔ میں گھر آ کر سارے زیور لے گیا، سیدھا بازار گیا اور ان کو بیچ ڈالا۔ 2 گھنٹے مجھے اسی کام میں لگ گئے، لیکن ان 2 گھنٹوں میں 1 منٹ بھی نہ تھا جس میں مجھے میرے بیٹے کا خیال نہ آیا ہو۔ میں اسی کے بارے میں سوچتا رہا۔ اب میں ہسپتال واپس آ چکا تھا۔ میں نے ڈاکٹر کو 5 لاکھ دیا اور کہا کہ آپ پیسوں کی فکر بالکل نہ کریں، جتنے ضرورت ہوگی ہم دیں گے، لیکن میرے بیٹے کی جان بچا لیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے، خدا تعالیٰ پر توکل رکھیں، اگر اس کی زندگی ہوئی تو یہ بچ جائے گا۔ اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے بیٹے کو کیا ہوا ہے، لیکن اس سب کے دوران ایک خیال، ایک سوال اور ایک الجھن جو مسلسل میرے ذہن پر دباؤ ڈال رہی تھی۔ حالات میرے قابو سے نکل چکے تھے، میں کیا کروں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ در حقیقت وہ بات یہ تھی، مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ سب میری ماں کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے ان کی ذمہ داری صحیح طریقے سے ادا نہیں کی، جس کی وجہ سے مجھے یہ دکھ اٹھانا پڑا۔ اگر میں اپنی ماں کو اولڈ ہوم نہ بھیجتا تو میرے بیٹے کے ساتھ یہ سب نہ ہوتا۔ اس سب پر جو سب سے بڑی میں نے زیادتی اپنے ساتھ اور اپنی ماں کے ساتھ کی، وہ ناقابل تلافی ہے۔ جب مجھے اولڈ ہوم سے کال آئی تھی کہ میری ماں کا انتقال ہو چکا ہے اور اس پر مجھے ذرا افسوس نہ ہوا۔ گھر میں فنکشن ہونے کی وجہ سے میں وہاں پر نہیں گیا تھا۔ بس مجھ سے سب سے بڑا گناہ ہو گیا، مجھے وہاں پر جانا چاہیے تھا۔ میری ماں تھی، میں ان کا آخری سہارا تھا اور آخری وقت ان کے جنازے کو کندھا دینا میرا فرض تھا، لیکن میں نے اپنی ماں کے متعلق کسی ذمہ داری کو نیک نیت کے ساتھ نہیں نبھایا تھا، جس کی وجہ سے مجھے یہ ساری سزا مل رہی تھی۔ اس بات کو سوچ کر میں خوب رویا۔ میں اس وقت خود کو دنیا کا مضبوط ترین انسان سمجھ رہا تھا، ایک ایسا انسان جس نے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو خود مصیبت میں ڈالا ہو، اور اب وقت اس کے ہاتھ سے چلا گیا۔ ٹھیک 2 گھنٹے تک میرے بیٹے کو ایمرجنسی میں انہوں نے رکھا۔ 2 گھنٹے تک آپریشن جاری رہا۔ اس کے بعد ڈاکٹر جب واپس آیا تو اس نے آ کر ہمیں بتایا کہ میرے بیٹے کو دل کی بیماری ہے، جس کی وجہ سے اس کو سانس لینے میں تکلیف ہوئی۔
اور اس کے ناک سے خون آیا۔ مزید ڈاکٹر نے بتایا کہ میرے بیٹے کے معدے میں دل کی بیماری کی وجہ سے تیزابیت ہو گئی ہے، اور وہ تیزابیت سارے جسم میں پھیل چکی ہے۔ دل کا آپریشن تو انہوں نے فوراً کر دیا تھا، لیکن جو اس کے جسم میں تیزاب پھیل چکا تھا اس کا علاج انہوں نے ابھی شروع نہیں کیا۔ اس آپریشن کے چند گھنٹے بعد ہم اسے لے جاتے ہیں، وہ معدے کو واش کریں گے، اس کے بعد ہی کچھ اندازہ ہوگا۔ انہوں نے ہم سے کہا کہ آپ اس کے لیے دعا کریں۔ جب ڈاکٹر کی یہ ساری باتیں ہم نے سنی تو ہمارے پاؤں کے نیچے سے زمین چلی گئی۔ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے سر کے اوپر سے چھت کسی نے کھینچ لی ہو۔ ڈاکٹر یہ بات بتا کر فوراً چلا گیا۔ ہم نے اس کی منتیں کی کہ خدا کے لیے ہمیں اس کو دیکھنے دیں، ہمیں ایک بار اس سے ملنے دیں۔ میری بیوی نے ڈاکٹر سے کہا کہ خدا را مجھے ایک بار میرے بیٹے سے ملنے دو، لیکن انہوں نے ایک نہ سنی۔ جب میری بیوی نے بہت زور سے رونا دھونا شروع کیا اور ڈاکٹر کے قدموں میں گر گئے اور کہا کہ خدا کا واسطہ ہے مجھے ایک بار میرے بیٹے کو دیکھنے دو، تو ڈاکٹر کو اس پر ترس آیا اور وہ اس کو کمرے میں لے گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب میری بیوی پلٹ کے واپس آئی تو وہ اپنے ہوش و حواس کو کھو چکی تھی۔ جب میں نے اس کی یہ حالت دیکھی تو مجھے مزید پریشانی ہوئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تو اس قدر پریشان ہو کر کیوں واپس آئی ہو، حالانکہ تم اپنے بیٹے سے مل کر آ رہی ہو؟ اس کے بعد جو بات اس نے مجھے بتائی مجھے اس پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن اس قدر تیز ہوئی کہ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ابھی پھٹ جائے گا اور مجھے ابھی کچھ ہو جائے گا۔ جب میری بیوی نے مجھے بتایا کہ ان کا بیٹا بے ہوشی کی حالت بار بار پانی مانگ رہا تھا اور ڈاکٹر اس کو پانی نہیں دے رہے تھے، میں نے ان سے کہا کہ اس کو تھوڑا سا پانی دے دو، لیکن انہوں نے کہا کہ ابھی ابھی آپریشن ہوا ہے، ہم اس کو پانی نہیں دے سکتے۔ اس کے ٹیسٹ کر میری حالت خراب ہونے لگی، لیکن میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ پر امید اور بھروسہ انسان کو ضرور کامیاب کرتا ہے، اور مجھے اللہ پر پختہ یقین تھا۔ میں جانتا تھا وہ ضرور میری مدد کرے گا، کیونکہ اس کے علاوہ میرے پاس اور کسی کا سہارا نہیں ہے۔ ہم سارا دن وہیں بیٹھے رہے، ہمیں گھر کا کوئی علم نہ تھا پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ میں اپنے باقی 2 بچوں کو یہی لے آیا۔ شام کو ڈاکٹر نے بتایا کہ معدہ بھی واش ہو چکا ہے، اب آپ دعا کریں کہ اگلے چند گھنٹوں میں آپ کے بیٹے کو ہوش آ گیا تو ضرور وہ صحت یاب ہو جائے گا، اگر نہ آیا تو وہ کومے میں چلا جائے گا۔ ڈاکٹر کی اس بات نے ہماری پریشانی کو مزید بڑھا دیا۔ میں نے بیوی سے کہا کہ یہ سب ہمارے کیے کی سزا ہے، جو تم نے میری ماں کے ساتھ سلوک کیا تھا اب اسی کی سزا مل رہی ہے۔ نہ جانے میں نے تمہاری بات مان کر تمہاری باتوں میں آ کر اپنی ماں کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیوں کیا۔ اگر میں ان کے ساتھ نہ کرتا تو مجھے اپنی اولاد کو تکلیف اور اذیت میں نہ دیکھنا پڑتا۔ میں سمجھ چکا تھا کہ سارا قصور میرا ہے، یہ قدرتی بات ہے۔ جو ہی انسان پر غم آتا ہے تو اس کو اپنے گناہ یاد آ جاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے اس کے علاوہ اس جہاں میں اس کا کوئی نہیں۔ میں نے کئی بار سوچا کہ اولڈ ہوم جاؤں اور وہاں سے اپنی ماں کا پتہ کروں، لیکن میں وہاں کس منہ سے جاتا، کیونکہ کچھ عرصہ پہلے وہاں سے جب مجھے کال آئی کہ میری ماں کا انتقال ہو چکا ہے تو میں ان کے آخری وقت پر بھی نہ جا سکا۔ شرمندگی کے باعث میں وہاں بھی نہ گیا۔ میں اور میری بیوی سجدے میں گری رہی اور رو رو کر معافی مانگتی رہی
کہ ہم پر رحم فرما، اور اسی حالت میں ہمیں نیند آ گئی۔ جب ڈاکٹر آ گئے تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ آپ کے بیٹے کا آپریشن تو کامیاب ہو چکا ہے، لیکن آگے کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ یہ علم نہیں کہ اس کا دل صحیح سے کام کرے گا بھی یا نہیں۔ اگر کوئی مسئلہ ہوا تو آپریشن ہم لوگوں کو دوبارہ سے کرنا پڑے گا۔ 1 ہفتے بعد انہوں نے ہمیں چھٹی دے دی اور ہم پلٹ کے گھر آ گئے۔ وہی جگہ، ویسی الٹیاں، ویسی ہی گندگی، لیکن وقت اور انسان تبدیل تھا۔ پہلے میری ماں تھی اس جگہ، اور اب میرا بیٹا آ چکا تھا۔ میں اس کو دیکھ دیکھ کر روتا تھا، کیونکہ میں اس کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میری بیوی بھی جان چکی تھی جو اس نے میری ماں کے ساتھ کیا تھا، یہ اسی گناہ کی سزا تھی۔ اب وہ ہر وقت مجھ سے خفا رہتی کہ اس کی ماں کی وجہ سے اس کی اولاد کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ اس کی ماں کے جراثیم ہمارے بیٹے کو اس حال میں لے آئے ہیں۔ میں نے اس کو کئی بار سمجھانے کی کوشش کی کہ جو بھی ہوتا ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، تم خدا تعالیٰ سے اپنے کیے کی معافی مانگو، اس کی بجائے جو تم یہ سب کر رہی ہو۔ اس عورت کو میری ایک بات سمجھ نہ آئی۔ ہر وقت وہ کہتی کہ خود تو مر گئی، ہمیں مصیبت میں ڈال گئی۔ میرے بیٹے کو زندگی اور موت کی کشمکش میں ڈال کر وہ عورت سکون سے مر گئی۔ یہ سب میرے بیٹے کی سالگرہ والے دن ہی بننا تھا۔ اس کو وہ تو پوری کوشش کے ساتھ مری تھی۔ ہمارا فنکشن خراب ہو سکے یہ تو تمہاری مہربانی تھی کہ تم نہ گئے۔ میں نے اس سے کہا کہ اسی وجہ سے میں آج تک اس سے نظریں نہیں ملا پاتا۔ میں اپنی ماں کا آخری منہ تک نہ دیکھ سکا۔ میں کتنا بدقسمت ہوں۔ میں حالات اور واقعات سے سب کچھ سیکھ چکا تھا، لیکن میری بیوی، اس کو اس سب سے کوئی فرق نہیں ہوتا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ اس بات کے پیچھے پڑ گئی تھی کہ میری ماں کے جراثیم میرے بیٹے کو لگ گئے ہیں۔ حالانکہ یہ سب ناممکن تھا، لیکن اس کے چھوٹے سے دماغ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی۔ اب میں بہت حساس دل ہو چکا تھا، ذرا سی بات پر پریشان ہو جاتا، چھوٹی سی بات مجھے تکلیف دیتی تھی۔ ہمارے محلے میں ایک بہت ہی نیک بزرگ تھا جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا رہتا تھا۔ وہ دنیا کی غفلتوں سے بہت دور تھا۔ اس کا کوئی بھی منٹ ایسا نہیں تھا جو یاد الہی سے غافل گیا ہو۔ چھوٹے چھوٹے بچے شام کو آ کر اس کے پاس قرآن پڑھنے کے لیے جاتے تھے۔ میری طبیعت پر بہت بوجھ سا رہتا۔ آج میں نے سوچا کہ میں اس کے پاس جاؤں اور اپنے دل کا حال جا کر بیان کروں اور اس سے مشورہ لوں کہ میں کیا کروں۔ میں اپنی ماں سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، لیکن وہ تو اس دنیا میں نہیں رہی۔ میں کیسے ان سے معافی مانگوں تاکہ مجھے مصیبتوں سے نجات ملے؟ میں شام کے وقت جب ان کے گھر گیا تو وہ بچوں کو قرآن پاک پڑھا رہا تھا۔ اس نے مجھے اشارہ کیا کہ انتظار کرو۔ میں انتظار کرنے بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ پانی کا ایک گلاس لے کر میرے پاس آئے اور کہا، بیٹا اتنے مجبور کیوں ہو؟ تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں ان سے بات نہ کر سکا اور بے ساختہ ہو کر رونے لگا۔ انہوں نے مجھے تسلی دی اور حوصلہ دیا، کہا کہ پریشانیاں اور مصیبتیں وقتی ہوتی ہیں، یہ خدا تعالیٰ کی آزمائشیں ہوتی ہیں۔ جو لوگ ان پر صبر کرتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تم مجھے بتاؤ تمہارا کیا مسئلہ ہے تاکہ تمہارا دل ہلکا ہو جائے، تمہارے ذہن سے بوجھ ختم ہو جائے۔ میں نے اس کو اپنی پوری کہانی سنائی اور کہا، جناب میں کیا کروں؟ میں بہت بڑی مشکل میں پھنس گیا ہوں۔ وہ بزرگ مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ میں اس قدر پریشان ہوں۔ ان سے مشورہ لینے آیا ہوں، یہ مجھے کوئی مشورہ دینے کی بجائے مسکرا رہے ہیں۔ ان کو ذرا بھی میری حالت پر ترس نہیں آیا، لیکن جب میں نے ان سے مسکراہٹ کی وجہ پوچھی
اور اس کے بعد جو انہوں نے مجھے اپنی حالات زندگی کے بارے میں بتایا، مجھے اپنے غم بہت چھوٹے لگے۔ ان کو دیکھ کر میں سوچنے لگا کہ اتنی دکھوں اور تکلیفوں کو سہ کر یہ بزرگ زندہ کیسے ہے اور کس طرح سے خوشی سے زندگی گزار رہا ہے۔ اس بزرگ نے جب مجھے اپنی کہانی سنائی تو مجھے بہت حیرت ہوئی۔ مجھے ان کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ چھوٹے سے تھے تبھی سے ان پر دکھوں کی برسات شروع ہوئی تھی۔ بچپن میں ان کے والدین کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کا ایک ہی بیٹا تھا، جس قدر یتیمی اور غریبی میں زندگی گزاری یہ اس کے علاوہ اور کوئی نہیں جان سکتا۔ اس نے بتایا کہ وہ 5 سال کی عمر میں مزدوری کرتا تھا اور اپنے خرچے اٹھاتا تھا۔ اس کی کفالت کرنے والا کوئی نہ تھا، لیکن اس کے ساتھ اس نے پڑھائی نہ چھوڑی۔ وہ مدرسے میں جاتا، وہاں پر قرآن پاک کا علم حاصل کرتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ قاری قرآن بن جائے۔ اس کے دل میں سچی لگن تھی، جس کی وجہ سے اس کا یہ خواب سچ میں تبدیل ہو گیا۔ اس نے بتایا کہ جب وہ قاری قرآن بن گیا تو جو اس مدرسے کا استاد تھا، اس کے محلے میں ایک یتیم لڑکی تھی۔ اس سے میری شادی قاری صاحب نے کرا دی۔ وہ لڑکی بہت ہی اچھی اور نیک سیرت تھی۔ شادی کے 3 سال بعد میری ایک بیٹی اور ایک بیٹا ہوا۔ میں چاہتا تھا کہ اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنواؤں اور اپنی بیٹی کو عالمہ کا کورس کرواؤں۔ میری جو بیوی تھی، ایک دن لاہور میں کام کے سلسلے میں گیا تھا اور وہیں رہ گیا۔ ایک دن میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ مجھے میرے بھائی جان کے گھر لے چلو، مجھے اس کی بہت یاد آ رہی ہے۔ بچوں نے بھی شور مچایا کہ ہم نے جانا ہے۔ میں نے ان کی بات مان لی اور ہم لاہور کے لیے روانہ ہوئے۔ وہاں پر ہم نے 1 ہفتہ گزارا، بہت خوش ہوئے۔ ہم نے لاہور کی مکمل سیر کی۔ ہم لوگوں کو لاہور کی سیر کرنے میں بہت مزہ آیا، لیکن جب ہم واپس آئے ایک ناگہانی آفت ہمارا انتظار کر رہی تھی۔ ایک ایسی آفت جس کا میں نے اپنی زندگی میں کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ مجھے اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ راستے میں واپسی کے وقت جس بس میں ہم سوار تھے، اس بس کا ایکسیڈنٹ ہوا۔ 40 مسافر سوار تھے، جن میں 15 کی وفات ہو گئی، اور ان میں ایک میری بیوی اور 2 میرے بچے تھے، وہیں موقع پر شہید ہو گئے۔ مجھے بہت زیادہ چوٹیں آئیں، لیکن میں حوصلے میں تھا۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر میرے حوصلے پست ہو گئے۔ ان تینوں نے میرے سامنے اپنی جان رب تعالیٰ کے حوالے کی۔ ان کی بے بسی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد جو میرے ساتھ حال ہوا وہ ناقابل ذکر ہے۔ میں وہیں پر بے ہوش ہو گیا۔ 3 دنوں بعد جب مجھے ہوش آیا تو میری بیوی اور بچوں کا کفن دفن ہو چکا تھا، لیکن مجھے پھر بھی کسی نے نہ بتایا۔ میں نے جب ان کو دیکھا تھا تو مجھے لگا کہ شاید وہ بے ہوش ہو گئے ہیں، لیکن یہ سب دیکھ کر تو میرے اوسان ہی خطا ہو گئے، اور میں حیران رہ گیا کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا۔ میں تو لٹ چکا تھا۔ جب میں 1 ہفتے بعد گھر واپس آیا تو مجھے اس چیز کا اندازہ ہوا کہ اس حادثے میں کوئی زندہ نہ رہا اور میری پوری فیملی اس میں چلی گئی۔ میں خالی ہاتھ لوٹ آیا۔ اس کے بعد میں جی رہا ہوں، صرف خدا تعالیٰ جب تک میری جان نہیں لیتا میں اسی کی راہ میں اپنی ساری زندگی وقف کر رہا ہوں۔ میں نے اس بزرگ سے ایک سوال پوچھنا چاہا، لیکن میں خاموش رہا۔ اس نے میرے چہرے کو پڑھ لیا تھا اور خود ہی مجھ سے پوچھا کہ بیٹا، کیا تم کوئی سوال کرنا چاہتے ہو؟ تو میں نے ان سے کہا، جی حضور، میں کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے کہا، بتاؤ کیا بات ہے؟ ان کے پوچھنے پر میں نے ان سے کہا کہ جب آپ کی بیوی فوت ہوئی تھی تو وہ اس وقت آپ کی عمر اتنی زیادہ نہیں تھی۔
تب آپ نے دوسری شادی کیوں نہ کی؟ تو اس بزرگ نے جو مجھے بات کہی وہ سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اس قسم کے لوگ بھی اس دنیا میں موجود ہیں۔ اس نے کہا کہ شادی بیاہ بس سب کچھ دنیا کی رسمیں ہیں، اور میں نے ایک بار یہ رسم نبھائی ہے، اب مجھ میں اور ہمت نہیں ہے کہ میں دوبارہ وہی کام کروں اور اپنوں کے دکھوں کو برداشت کروں، کیونکہ میرا دل بہت کمزور ہو چکا ہے، مجھ میں مزید غم سہنے کی طاقت نہیں رہی۔ وہ ابھی تک مجھے اپنا حال دل سنا رہا تھا۔ اس کی باتیں سن کر مجھے بہت سکون آ رہا تھا۔ میرے غم کے آگے ان کے غم بہت بڑے تھے۔ میرا غم تو چھوٹا سا تھا جو کہ میں نے اپنی نادانیوں کی وجہ سے حاصل کیا تھا۔ اس بزرگ کو میں نے اپنی حالات زندگی کے بارے میں بتایا تو انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ میں غریبوں کی مدد کروں اور بے سہارا لوگوں کا سہارا بنوں تاکہ خدا تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ حالانکہ حقیقت تو یہ تھی کہ میں اپنی ماں سے معافی مانگتا اور ان کو اپنے گھر پر لے آتا، لیکن وقت میرے ہاتھوں سے جا چکا تھا۔ اس لیے اس بزرگ نے مجھے یہی مشورہ دیا کہ آپ اس گناہ کی تلافی کے لیے نیک کام سر انجام دیں۔ اس کے بعد میں اپنے گھر پر واپس چلا آیا، پھر اپنے بیٹے کی وہی حالت دیکھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن میں نے خود کو حوصلہ دیا کیونکہ مجھے ان سب کا حوصلہ بننا تھا۔ ان سب کی امیدیں مجھ پر تھیں۔ میری زندگی ان حالات سے گزر رہی تھی جن میں سمجھداری اور حوصلے سے کام لینا ضروری تھا، لیکن میری بیوی کے مزاج مل نہیں رہے تھے۔ وہ ہر وقت مجھے میری ماں کے طعنے دیتی اور کہتی کہ ان کی بیماری کی وجہ سے میرے بیٹے کو بیماری ہوئی ہے۔ وقت تھا، رک تھوڑی سکتا تھا، ہماری زندگی بھی چلتی رہی۔ ایک دن جب میں اپنی ماں کو بالکل بھول چکا تھا کہ اولڈ ہوم سے دن کے 3 بجے مجھے ایک کال آئی۔ گرمیوں کے دن تھے، دھوپ کی لہر گرم لو گرمی میں اور اضافہ کر رہی تھی۔ باہر کا موسم یوں لگتا تھا جیسے آگ برس رہی ہو۔ شدید گرمی کے باعث باہر جانا محال تھا۔ آسمان کے ایک کونے سے تھوڑے تھوڑے بادل تھے، در حقیقت وہ آندھی تھی۔ خیر، میں فون کی طرف بڑھا اور کال اٹھائی۔ وہ کال اولڈ ہوم سے تھی۔ وہ نمبر دیکھ کر میرے ذہن میں خیال آیا، نہ جانے یہ کیوں مجھ سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ وہ چاہتے ہوں گے کہ میں ان کو کچھ رقم دوں، جس کے بدلے انہوں نے میری ماں کی خدمت کی تھی۔ خیر، میں نے ان کی بات سنی۔ جو بات انہوں نے مجھ سے کی اس کا مجھے اندازہ نہ تھا۔ میں نے سوچا نہ تھا کہ وہ مجھ سے یہ بات کہنے والے ہیں۔ ایک ایسی بات جس کو سن کر میں بہت حیران ہوا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیسے ممکن ہے۔ میری حیرانگی کو دیکھ کر میری بیوی نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کو کس کی کال آئی ہے اور کیا کہہ رہے ہیں، اور آپ اس قدر کیوں پریشان ہو گئے ہیں؟ میں نے جب بتایا کہ اولڈ ہوم سے کال تھی اور وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کی ماں ہمارے پاس ایک قیمتی شے رکھ گئی ہیں جس پر صرف اور صرف آپ کا حق ہے، آپ جلد از جلد اولڈ ہوم آ کر اس کو لے جائیں۔ میں اور میری بیوی یہ سن کر بہت حیران ہوئے۔ میری بیوی نے مجھ سے فوراً کہا کہ تم جلدی جاؤ، نہ جانے وہ ایسا کیا چھوڑ گئی ہیں جو اولڈ ہوم والے ہمیں کال کر رہے ہیں اور وہ چیز ہم لوگوں کو دینے کے لیے ہمیں بلا رہے ہیں۔ میں بھاگا گیا تاکہ اپنی ماں کی قیمتی شے میں لے آؤں، لیکن جب میں وہاں گیا تو کچھ اور ہی منظر میری آنکھوں کے سامنے آیا۔ ایک ایسا منظر جس کا میں نے اپنی زندگی میں کبھی تصور نہیں کیا تھا، جس کو دیکھ کر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ حالانکہ یہ سب حقیقت تھی، لیکن مجھے ایک خواب لگ رہا تھا۔ جب میں وہاں گیا اور دیکھا
کہ وہاں پر میری ماں صحیح سلامت زندہ موجود تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیسے ممکن ہے۔ کچھ عرصہ پہلے مجھے اسی جگہ سے کال آئی تھی کہ آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، اور اب یہ مجھے کال کر کے کہتے ہیں کہ تمہاری ماں کی قیمتی شے ہمارے پاس ہے، اس کو آ کر لے جاؤ۔ لیکن جو میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں وہ کچھ اور بات ہے۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کس کا یقین کروں، لیکن سچ تو وہی تھا جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ میں بھاگ کر گیا اور اپنی ماں کو گلے سے لگایا اور خوب رویا۔ میں نے ان سے پوچھا، آپ نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ آپ تو زندہ ہیں، مجھے غلط اطلاع کیوں دی؟ نہ جانے میں نے کتنی تکالیف اٹھائیں۔ میں آپ سے معافی مانگنا چاہتا تھا لیکن کچھ نہ کر سکا۔ خدا تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ صحیح سلامت ہیں، اور اس نے مجھے معافی مانگنے کا موقع دیا۔ معافی مانگنے سے پہلے میں جاننا چاہتا تھا ایک ایسی حقیقت جو میرے ذہن میں بار بار لہر کی طرح اٹھ رہی تھی۔ میری ماں میری بے چینی جان چکی تھی۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں تمہیں ساری حقیقت بتاتی ہوں۔ اس سے پہلے میں نے اپنی ماں کو سارے حالات بیان کیے اور کہا کہ میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں اور خدا را مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، کیونکہ وہ میری ماں تھی، وہ کیسے مجھ سے ناراض رہ سکتی تھی۔ انہوں نے فوراً مجھے گلے لگایا اور کہا، بیٹا میں نے تو تمہیں اسی دن ہی معاف کر دیا تھا جس دن تم مجھے اس جگہ چھوڑ کر گئے تھے۔ میرے دل میں تمہارے لیے ذرا نفرت پیدا نہیں ہوئی، کیونکہ میں جانتی تھی تم مجبور ہو اور تمہاری بے بسی کا اندازہ میں لگا سکتی ہوں۔ چنانچہ میں ایک ماں ہوں اور تم ایک باپ ہو۔ تم اپنی اولاد کے لیے مجبور تھے، تم نے ان کی خاطر مجھے چھوڑا، اور میں تمہارے لیے مجبور تھی، اس لیے میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ میری ماں نے جب مجھے ساری حقیقت بتائی، میری آنکھوں میں سے آنسو تھے جو برسات کی طرح بہہ رہے تھے۔ یہ وہ آنسو تھے جو میرے دل و دماغ کا بوجھ ہلکا کر رہے تھے۔ میری ماں نے بتایا کہ انہوں نے جب مجھے کال کروائی کہ میں انتقال کر گئی ہوں تاکہ میں آ کر ان کو لے جاؤں۔ یہ سب انہوں نے اس لیے کیا، وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ میرا بیٹا مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے، کیا وہ آخری ٹائم مجھ تک آ پہنچتا ہے یا نہیں۔ لیکن بیٹا تم نہیں آئے، میری ایک ایسی امید ٹوٹ گئی اور میں زندہ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ میرے جینے کی وجہ تم ہو۔ مجھے اس وقت بہت افسوس بھی ہوا اور بہت شرمندگی بھی ہوئی جب میری ماں نے بتایا کہ وہ اپنے انتقال کی خبر دیکھ کر مجھے آزما رہی تھی، اور میں اس آزمائش میں پوری طرح ہار چکا تھا۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آج مجھے کال کرنے کا کیا مقصد تھا اور یوں کیوں بلایا گیا کہ ایک قیمتی چیز ہے اور آ کے لے جاؤ۔ میری ماں نے بتایا کہ وہ جان چکی تھی میرے سارے گھر کے حالات صحیح نہیں، وہ سارے حالات سے واقف تھی۔ اس نے بتایا کہ میں چاہتی تھی تم میرے پاس آؤ، تمہیں ایک بار خوب گلے سے لگاؤں اور تمہیں بتاؤں کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ تم دل ہی دل میں اپنے آپ کو اس قدر پریشان اور ہلکان مت کرو۔ خدا تعالیٰ تمہاری آزمائش کر رہا ہے اور اس آزمائش میں تم ضرور کامیاب ہو جاؤ گے، اور تمہیں ان تمام مصیبتوں سے ضرور نجات مل جائے گی۔ میں نے پھر اپنی ماں کو اپنے گلے سے لگایا، ان کے قدموں میں جا کے گر گیا اور اپنی تمام نادانی سے شرمندہ ہوا۔ میری ماں جو ہمارے گھر ہر وقت بیمار ہوتی تھی، یہاں پر وہ بالکل صحت یاب ہو چکی تھی۔ ان کو دیکھ کر لگ نہیں رہا تھا کہ وہ کسی بیماری میں مبتلا ہیں۔ میرا پورا دل تھا کہ میں ان کو اپنے ساتھ گھر لے کر آؤں،
لیکن پیچھے گھر کا بھی خیال تھا۔ لیکن اب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں ان کو اپنے ساتھ ضرور لے کر آؤں گا، چاہے میری بیوی گھر رہے یا نہ رہے۔ میں نے اپنی ماں سے کہا، آپ تیاری کریں اور میرے ساتھ چل رہی ہیں، میں آپ کو اپنے گھر لے کر جا رہا ہوں۔ میری ماں نے چلنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ بیٹا، تم میری وجہ سے اپنے گھر کا ماحول خراب نہ کرو، تم جاؤ اپنی زندگی گزارو، خوش رہو، بس کبھی کبھی مجھ سے ملنے آ جایا کرو تاکہ مجھے جینے کی امید نظر آتی رہے، اور اپنی خیر خیریت بھی مجھے دے دیا کرو۔ ان کے یہ الفاظ مجھ پر تیر کی طرح برس رہے تھے، میرا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا۔ میں نے کہا، نہیں، اب میں کسی کی نہیں سنوں گا، آپ میرے ساتھ چل رہی ہیں، اور اٹھیں۔ میں وہاں سے ان کو زبردستی لے آیا۔ جب گھر آیا تو میری بیوی نے میری ماں کو میرے ساتھ دیکھا تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، کیونکہ جو کچھ وہ دیکھ رہی تھی اس منظر کا اس نے کبھی سوچا تک نہ تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کوئی بہت ہی قیمتی شے ہے جو میری ماں ہم لوگوں کے لیے چھوڑ گئی ہے، اور وہ ہمیں مل جائے گی، اس سے ہم بہت امیر ہونے والے ہیں۔ لیکن میرے لیے یہ منظر وہی تھا، کیونکہ میری ماں مجھے ہر شے سے قیمتی تھی۔ میری ماں کا کوئی نعم البدل نہ تھا۔ میری بیوی کے ذہن میں کئی سوالات آ رہے تھے، لیکن اس نے مجھے کچھ بھی نہ کہا، خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں اپنی ماں کو ان کے کمرے میں لے گیا، ان کا بستر تیار کیا اور کہا کہ آپ یہاں پر آرام کریں، میں ابھی آپ کے لیے کچھ کھانے کو لے آتا ہوں۔ لیکن انہیں سکون کہاں تھا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے میرے پوتوں سے ملواؤ، میری جان نکلی جا رہی ہے، نہ جانے ان لوگوں کا تم لوگوں نے کیا حال کر دیا ہے۔ جب وہ میرے بڑے بیٹے کے پاس گئی تو دیکھ کر حیران رہ گئی، اس کی حالت بہت ہی خطرناک تھی۔ ہم نے ان کو ساری حقیقت بتائی، ان کی آنکھوں میں سے بہت سارے آنسو آ گئے، اور کہا کہ یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، تندرست ہو جائے گا، مجھے اپنے اللہ پر پوری امید ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جب میں اپنے کمرے میں اپنی بیوی کے پاس آیا تو وہ مجھ سے ناراض ہونے لگ گئی کہ یہ تمہاری قیمتی شے ہے، تمہیں سب کچھ معلوم تھا، تم نے مجھ سے چھپایا ہے کہ تمہاری ماں زندہ تھی، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ تم ان کو کیوں اپنے پاس لے آئے ہو؟ اب میں اس گھر سے جا رہی ہوں، تم اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنی ماں کے ساتھ خوش رہو، اور مجھے آزاد کر دو اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ۔ میں اس کی نادانی کو دیکھ کر بہت حیران ہو رہا تھا کہ وہ کس قسم کی عورت ہے، اپنے بیٹے کی بیماری سے بھی نہیں سیکھی کیا؟ جان لے گی ہماری پھر اس کو سمجھ آئے گا۔ لیکن اس کے چھوٹے سے دماغ میں یہ بات نہ آتی تھی، جو کہ وہ فیصلہ کر چکی تھی۔ وہ چلی گئی۔ اب میری ماں، میں اور میرے بچے رہتے تھے۔ میری ماں نے میرے بیٹے کی بہت ساری خدمت کی، سارا دن اس کی صحت کا خیال کرتی، اور دیکھتے ہی دیکھتے میرا بیٹا ایک دن بالکل صحت یاب ہو گیا۔ وہ دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا اور سکول جانے لگا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر میں بہت خوش ہوا، کیونکہ یہ سب میری ماں کی وجہ سے ممکن ہوا تھا۔ مجھے ایک بار پھر زندگی میں جینے کی امید نظر آئی۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد میری بیوی پاگل ہو گئی، اس کو پاگل پن کے دورے ہونے لگے۔ وہ ہر کسی سے کہتی، میں ناپاک ہوں، مجھ سے دور رہو، اپنے ساتھ کسی کو نہیں بیٹھنے دیتی تھی۔ اس کے والدین کئی عرصہ پہلے ہی مر چکے تھے۔ اس کے بھائی اس کی یہ حالت برداشت نہ کر سکتے تھے، جس کی وجہ سے وہ اس کو پاگل خانے چھوڑائے۔ لیکن میں اپنی ماں کے ساتھ اور اپنے بچوں کے ساتھ بہت خوشگوار اور پرسکون زندگی گزار رہا تھا، اور خدا تعالیٰ نے مجھے جو موقع دیا تھا
اس پر ہر وقت اس کا شکر ادا کرتا۔